یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چائنا میڈیا گروپ کے ٹی وی پروگراموں کو تھائی لینڈ کے گولڈن جینری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2023 میں چینی معیشت کی شرح نمو 5.2% ہوگی، IMF کی پیش گوئی۔ اور چین کی جانب سے پشاور بم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ اظہار تعزیت و ہمدردی۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ شیوشی میگزین کے 1 فروری کے شمارے میں CPC کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کا ایک اہم مضمون شائع کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے پارٹی کو سختی سے منظم کیا جائے، پارٹی کے خود انقلابی کے کامیاب راستے کی تلاش کی جائے۔ مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ پارٹی کو سختی سے منظم کرنا نئے دور میں پارٹی کی خود انقلابی کا ایک عظیم عمل ہے، اور اس نے 100 سالہ بڑی جماعت کے لیے خود انقلابی کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ پارٹی کی 18ویں نیشنل کانگریس کے بعد سے ہم نے پارٹی کی تعمیر کے بارے میں مارکسی نظریہ وراثت میں لیتے ہوئے 100 سالہ جدوجہد کے پارٹی کے تاریخی تجربے کا جائزہ لیا، پارٹی مینجمنٹ کے عمل، نظریے اور نظام میں جدت طرازی کو گہرائی سے فروغ دیا، اور اپنی سمجھ میں ایک نئی بلندی پر پہنچ گئے کہ کس طرح کی طویل مدتی حکمران مارکسسٹ سیاسی جماعت کی تعمیر کی جائے، اور ایک طویل مدتی حکمران مارکسی سیاسی جماعت کیسے بنائی جائے۔ حال ہی میں چینی صدر شی جن پنگ نے ہنگری کے ہنگری چینی 2 زبانوں کے اسکول کے طلباء کو ایک جوابی خط بھیجا، جس میں ہنگری کے نوجوانوں کو چین کے بارے میں مزید جاننے اور چین ہنگری دوستی کے مقصد کو وراثت میں لینے اور فروغ دینے کی امید ظاہر کی گئی۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور ہنگری دونوں کی اپنی اپنی طویل تاریخ اور شاندار ثقافت ہے، دونوں ممالک کے عوام روایتی طور پر دوست ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہنگری کے زیادہ سے زیادہ نوجوان چینی تعلیم حاصل کرنا اور چینی زبان سیکھنا پسند کریں گے، انہیں چین کا دورہ کرنے کا موقع ملے گا، چین اور اس کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید جانیں گے، اور چین ہنگری دوستی کے پیامبر بننے کی کوشش کریں گے۔ ستمبر 2004 میں قائم ہونے والا ہنگری چینی 2 زبانی اسکول وسطی اور مشرقی یورپ میں واحد عوامی کل وقتی اسکول ہے جہاں چینی اور ہنگری دونوں زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسکول میں 12 گریڈز میں 20 کلاسیں اور 530 سے زائد طلباء ہیں۔ اکتوبر 2009 میں ہنگری کے اپنے دورے کے دوران اس وقت کے نائب صدر مملکت شی جن پنگ نے اسکول کا دورہ کیا۔ رواں سال جشن بہار کے موقع پر اسکول کے طلباء نے صدر شی اور ان کی اہلیہ پروفیسر پھنگ لی یوان کو خط لکھ کر جشن بہار کی مبارکباد دی۔ اسکول میں 12 سال سے چینی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں اپنے احساسات سے آگاہ کیا، اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین آنے اور ہنگری اور چین کی دوستی میں اپنا حصہ ڈالنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حال ہی میں چائنا میڈیا گروپ کے ایشیا اور افریقہ لینگویج پروگرام سینٹر اور تھائی لینڈ نیشن ٹی وی کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ وزٹ چائنا کالم نے 8ویں تھائی لینڈ گولڈن جینری ایوارڈ کے ماس میڈیا کیٹیگری میں بہترین ٹی وی پروگرام کا ایوارڈ جیتا۔ تھائی ٹیلی ویژن کے سب سے بااثر ایوارڈ میں سے ایک، یہ ایوارڈ پہلی بار کسی غیر ملکی میڈیا کے تیار کردہ پروگرام کو پیش کیا گیا۔ تھائی آرگنائزرز کا کہنا تھا کہ اس کالم نے تھائی ناظرین کے لیے حقیقی چین کو سمجھنے کی ایک کھڑکی کھول دی ہے، اور اس کی سماجی قدر بہت زیادہ ہے۔ وزٹ چائنا کو باضابطہ طور پر اپریل 2022 میں لانچ کیا گیا تھا، اور یہ پہلا دستاویزی تبصرہ کالم ہے جس کی تیاری چینی میڈیا کرتا ہے اور تھائی لینڈ میں مین سٹریم میڈیا کے ذریعے نشر کیا جاتا ہے۔ اس کالم میں 3 ذیلی کالم ہیں: چین میں تھائی لوگ، چائنا ٹاک اور چائنا تھائی اسپیشل۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن کے ترجمان می فونگ نے 30 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جشن بہار کی تعطیلات کے دوران وبا کی روک تھام اور کنٹرول کا نظام ہموار اور منظم رہا۔ انسداد وبا کے اقدامات مؤثر رہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت چین بھر میں وبائی صورتحال مجموعی طور پر نچلی سطح پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی علاقے موجودہ وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کی اولین ترجیح ہیں۔
اہم آبادیوں کی صحت کی نگرانی کی جا رہی ہے اور علاج اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ چین میں جشن بہار کے تہوار کے بعد شہروں سے مسافروں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ 26 سے 30 جنوری تک 5 روز میں قومی ریلوے نے 10 ملین سے زائد مسافروں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا۔ ریلوے کا محکمہ مختلف طریقوں سے نقل و حمل کی صلاحیت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کر کے مصروف اوقات میں مسافروں کی سفری مانگ کو پورا کرتا ہے۔ چین کے نیشنل ریلوے گروپ کے مطابق 30 جنوری تک 10,422 مسافر ٹرینوں کے ذریعے ریلوے نے 11.2 ملین مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچایا۔ خرگوش کے نئے قمری سال کے دوران چین کی سیاحت عروج پر رہی۔ ملک بھر میں دلکش مناظر والے مقامات پر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ سیاحتی مارکیٹ کی بحالی نے صارفین کی طلب کو جنم دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق جشن بہار کی 7 تعطیلات کے دوران اندرون چین کے سیاحتی دورے 308 ملین تک پہنچ گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 23.1% زیادہ ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ اور قومی ادارہ برائے شماریات کے سروس انڈسٹری سروس سینٹر نے 31 تاریخ کو جنوری کے لیے چین پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس جاری کیا۔ ان میں مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس 50.1% ہوتے ہوئے توسیع کے درجے پر واپس آ گیا اور مینوفیکچرنگ کی خوشحالی کی سطح میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے 31 جنوری کو سنگاپور میں ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی تازہ رپورٹ جاری کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں 2023 میں عالمی اقتصادی ترقی کا تخمینہ 2.9% لگایا گیا ہے، جس کے 2024 میں 3.1 بڑھنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2023 میں چین کی اقتصادی ترقی 5.2% رہے گی۔ 31 جنوری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے معمول کی پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے شہر پشاور کی ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ہم بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور زخمی افراد نیز ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ مارننگ نے اس پر زور دیا کہ چین کسی بھی شکل میں ہونے والی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور دہشت گردی کی مخالفت کرنے، ملک کو مستحکم رکھنے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے پر پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور کی ایک مسجد میں 30 تاریخ کو ایک بم دھماکہ ہوا۔ مقامی وقت کے مطابق 31 تاریخ کی صبح تک اس دھماکے میں کم از کم 93 افراد ہلاک ہوئے اور اس وقت تک 55 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ پشاور کے پولیس چیف نے واقعے کے بعد اسے ایک خودکش حملہ قرار دیا۔ پاکستانی طالبات کے ترجمان نے بم دھماکے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ فی الحال امدادی کارکن بڑے آلات استعمال کرتے ہوئے ملبے تلے سے انسانی جانوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کے اندازے کے مطابق درجنوں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ 30 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے اپنے ترجمان کے ذریعے ایک بیان جاری کیا، جس میں پشاور میں مسجد میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مقامی وقت کے مطابق 30 جنوری کو نیدرلینڈز کے وزیر اعظم مارک روٹے نے فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد کہا کہ فرانس اور نیدرلینڈز امریکہ کے افراط زر میں کمی کے بل کے جواب میں یکساں رویہ رکھتے ہیں۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے کہا کہ یورپی یونین سب سے پہلے امریکی تحفظ پسند پالیسیوں سے متاثر ہونے والی صنعتوں کی مدد کے لیے موجودہ فنڈنگ استعمال کرے گی۔ 30 جنوری کو امریکی پولنگ ایجنسی گیلپ کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 70% سے زیادہ امریکی عوام کو امریکہ کے مستقبل کی معاشی ترقی پر اعتماد نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بالترتیب 38% اور 45% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ امریکہ کی موجودہ معاشی صورتحال خراب یا بہت خراب ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔